بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية۔ وقال سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره إلى آخر الآیات والاحادیث۔ اسلامک پیس فاؤنڈیشن کو پر کھیرنے کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، عہدیداران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خصوصیت کے ساتھ اسلامک پیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قائم اس مسجد کے امام و خطیب، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کا جو عنوان ہے ایمان بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان اور اس کے تقاضے، لمبا موضوع ہے، ایمانیات کا موضوع ہے، دلائل کی بھرمار ہے، اللہ کے کلام کی آیات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنی ساری آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے پناہ روایتیں موجود ہیں، احادیث آخرت سے متعلق۔ ظاہر ہے کہ ان تمام آیات کا، احادیث کا احصاء یعنی ان سب کو شمار کر لینا یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی چند آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اور سلف امت حضرات صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کی سیرت اور زندگی پر، ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت کے گوشوں کا مطالعہ کر کے، غور کر کے، ہم اور آپ آخرت پر ایمان لے آئیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور اس کے تقاضوں کو سمجھ لیں، اس کے مطابق عمل کر لیں۔ یقیناً آخرت کا موضوع ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ابواب میں سے ایک باب ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو آدمی کا ایمان ہی نہیں درست ہو سکتا، آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ لیکن اس کے علاوہ موجودہ حالات اور تقاضوں کو اگر آپ سامنے رکھیں، یعنی دنیاوی رنگا رنگی، دنیا کی مادی سوچ، دنیا کی طرف میلان، رجحان، مال، دولت، حرص، ہوس، لالچ، خواہشات، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں غفلت، بے توجہی ہے، بے اعتنائی ہے، آخرت کو بھول جانا ہے، موت کو فراموش کر دینا ہے، دنیا کے پیچھے ایسے بھاگنا ہے جسے یہی سب کچھ، اس کے آگے کچھ نہیں، جو آج ہماری اور آپ کی حالت ہے، الا من رحم اللہ، الا ماشاء اللہ، عام جو صورتحال ہے اس کی بات ہو رہی۔ تو ایسی صورتحال میں تو خاص طور پر میرے بھائیوں ہمیں آخرت پر بات کرنی چاہیے، آخرت کے تقاضوں پر بات کرنی چاہیے کہ آخرت پر ایمان ہے اگر، تو یہ ایمان کیا مانگتا ہے، یہ ایمان کس بات کا متقاضی ہے، اس ایمان کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ثمرہ آنا چاہیے۔ ایمان اگر ہے آخرت پر تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت ہی سمپل اور آسان لب و لہجے میں کوشش کروں گا
اللہ کے کلام کی چند آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث اور سلف امت کی زندگیوں کے کچھ نمونوں کی روشنی میں اس مسئلے کو خود سمجھوں، ایمان مضبوط کروں، آخرت پر ایمان کو اس طرح سے ازبر کروں، مضبوط کروں جیسے ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں میں اس پر ایمان کے جو تقاضے بیان فرمائے ہیں، ان تقاضوں کو بھی سمجھوں اور اس کے مطابق عمل کروں۔ پہلے میں خود کہنے والا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ تمام احباب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذمہ داروں اور ماؤں بہنوں تک بھی یہ پیغام بطور یاد دہانی، تذکیر، نصیحت کے طور پر پہنچاؤں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع کوئی نیا موضوع ہے یا اس موضوع پر میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، نہیں، اللہ کے کلام کی آیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، انہی کو پڑھنا ہے، انہی کی یاد دہانی کرنی ہے، انہی کو یاد کرنا ہے اور انہی کو اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں اچھی طرح سے بٹھانا ہے، بسانا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنی۔ وہی رفتار جو بے ڈھنگی پہلے سے چلتی آ رہی ہے وہ نہ چلتی رہے، بدلے، تبدیلی آئے۔ آخرت پر ایمان ہے، ہم لوگ ملحد تو نہیں ہیں، ہم لوگ دہریہ تو نہیں ہیں، ہم لوگ شیوعی تو نہیں ہیں، ہم لوگ مادی مارکسزم کہتے ہیں، مارکسزم کا نظریہ، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف دنیا ہی یہ جو سامنے دکھائی دے رہی نا آنکھوں کے سامنے، یہی ہے بس، اس کے آگے کچھ۔ یہ انہی کی کہہ لیجئے کہ نسل یا انہی کی سوچ کو مزید اس جدید دور میں نئے نام سے پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال جو مشرکین مکہ، کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا، کیا ما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیوی زندگی کھیل تماشا ہے، بس کھیل تماشا۔ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیوی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیوی زندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم مشرکین مکہ، کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا آخرت کے بارے میں، اسے ایک نہیں 2500 جگہ، سینکڑوں جگہ بیان فرمایا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ ہماری اور جو زندگی ہے نا، اس کا جو مطلب خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، فائنل وہ اتنا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، مر جا رہا ہے، پیدا ہونا، مر جانا، نموت ونحیا، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، یہی تک۔ اس کے بعد کچھ ہوگا کہ ہم جو مر جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا یوم الدین، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلہ ہوگا اس دن، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا، ان شرن فشر ان خیرن فخیر، اچھا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا، ایمان ہوگا، توحید ہوگی، اور صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی کتب، صحائف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر ہمارا ایمان و عقیدہ ہوگا اور ہمارا عمل ہوگا، ہمارا سلوک ہوگا، ہمارا کردار ہوگا، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور اس کی بیش بہا نعمتیں عطا فرمائے، اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، عذاب دے گا، جہنم میں جلائے گا۔ اور صاف بیان کر دیا جنت اور جہنم، جنت اور جہنم کا ذکر بار بار آتا ہے نا، جب جنت کا ذہن میں آئے تصور، جب جنت کا لفظ آئے، کانوں میں ٹکرائے جنت جہنم، تو صرف اور صرف وہ عذاب اور وہ نعمتیں نہیں، پھر آخرت پر ایمان پورا ذہن و دماغ میں، وجود میں، عمل میں، سلوک میں بھر جانا چاہیے، کیونکہ فائنل ہے وہ۔ جنت اور جہنم کیا ہے؟ فائنل ہے، آخرت کا فائنل جنت اور جہنم، سمجھ رہے؟ بہرحال میں بہت اختصار کے ساتھ ہی گفتگو کروں گا کیونکہ وقت شاید زیادہ نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایمان بالیوم الآخر کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا یہی تھا کہ بس یہ تو مرور زمانہ ہے، دنیا چل رہی ہے، صبح شام ہو رہی ہے، مہینہ آ رہا ہے جا رہا ہے، دن آ رہا ہے جا رہا ہے، سال آ رہا ہے جا رہا ہے، اسی کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کا نام بس ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے، موت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائی اور 2 موتیں عطا فرمائی، 2 زندگی اور 2 موت۔ کہاں ہے 2 زندگی 2 موت؟ ہم زندہ ہیں، مر جائیں گے، لیکن نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، 2 زندگی
اور دو موت، دو موت اور دو زندگی، ایسے سمجھے۔ پہلے موت، ہم جب نہیں تھے تو موت کے درجے میں تھے، وجود ہوا تو یہ پہلی زندگی، پہلی موت تھی، اور موت کے بعد اب کیا ملی ہے؟ زندگی، اور پھر موت آئے گی تو موت نمبر 2، اور پھر زندہ کیے جائیں گے تو زندگی نمبر، یہ ہے 2 موت اور 2 زندگی۔ یہ تصور بہت ضروری ہے جاننا، یہ تصور رکھنا، اس کا عقیدہ مضبوط کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی۔ اور میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں، امت کے علماء نے آخرت کے موضوع پر کتابیں لکھی، آخرت کے موضوع پر دلائل جمع کیے، آیتوں کے، حدیثوں کے، سلف امت کے اقوال کے، تو 3 جلدوں میں الایمان بالیوم الآخر پر کتابیں لکھی گئی، 3 جلدوں میں کتابیں، تو بہت عظیم موضوع ہے۔ اور علماء نے کیا لکھا؟ قرآن کریم کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو آخرت پر ایمان کا ذکر نہ مل جائے۔ پلٹ کر کے دیکھیں، اندازہ لگا کر کے دیکھیں، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے غالباً 112 صورتوں میں یا 111 صورتوں میں تو آخرت کا ذکر موجود ہے باقاعدہ، اور بقیہ جو 2-3 صورتوں میں نام نہیں آیا ہے آخرت کا، تو اس کے تقاضوں میں پتہ چلتا ہے کہ آخرت موجود ہے۔ میرے بھائی، تو آخرت کا موضوع خالص ایمانی موضوع ہے، ایمان کا موضوع ہے، عقیدے کا موضوع ہے، اور اس موضوع کی اہمیت بے پناہ ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ کے کلام کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں سمجھیں گے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں آخرت کہاں اردو میں استعمال ہے، اول آخر، فرسٹ لاسٹ، یہ آخرت کا لفظ جو آخرت کہا گیا نا بعد میں، آخرت کا مطلب بعد میں۔ اب آخر سے پہلے کیا ہے؟ پہلے ہے، ایک پہلے ہے تو دوسرا آخر ہے، اس کو اسی لیے آخرت کہا گیا، اسی لیے اس کو آخرت کہا گیا کہ اس کے پہلے بہت کچھ ہے اور اس کے بعد ہے، وہ اس کے بعد ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ آخرت کہا گیا۔ اسی طرح سے آپ دنیا دیکھ، دنیا اس کے پہلے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت۔ تو دنیا کہتے ہیں دنو سے بنا ہوا، دنو کے معنی ہوتے ہیں قریب کے، کیونکہ یہ دنیا قریب ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہم موت سے زندگی ہم کو ملی تو ہمارے قریب کیا ملا؟ دنیا ملی ہمیں، دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد آخرت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو چونکہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہا گیا اور اس کو آخرت کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آخری دن ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ آخری دن ہوگا، الذی لیس بعدہ یوم، جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا دن 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو آخری دن ہوگا وہ، آخرت کا دن۔ القرآن کریم کی آیات کے اندر آپ کو جا بجا ایمان کا ذکر ملے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کے کلام کی آیات میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آپ کو ایمان باللہ کے ساتھ چاہے اور کسی اور ایمان کا ذکر نہ آئے، لیکن اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا ذکر لازماً آتا ہے۔ کیوں؟ آپ کبھی غور کریں، سوچیں، تو آپ کا ذہن سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، 6 ایمان پر، 6 ایمان کے 6 ارکان کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ، 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے برے کڑوے میٹھے ہونے پر ایمان۔ 6 ارکان ہیں۔ ان 6 ارکان میں سے ہو سکتا ہے کسی رکن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، پہلے رکن ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کے ساتھ نہ آئے، لیکن اکثر و بیشتر آپ کو اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ اور بہت ساری آیات ہیں، ظاہر ہے کہ ان ساری آیات میں جانا نہیں ہے، آپ کو 2-3 آیتیں بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، مشہور آیت کریمہ سورہ بقرہ کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے، ثواب کا کام یہ نہیں ہے، اجر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ کوئی آدمی مشرق کی طرف چہرہ کر لے، مغرب کی طرف چہرہ کر لے، پورب کی طرف چہرہ کر لے، پچھم کی طرف چہرہ کر لے، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، صرف اسی کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ حقیقت میں نیکی تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا نام ہے۔ آگے بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ جانتے ہیں نا، پورا ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق،
ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا فرما دیا، اور اخیر میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں اور یہی لوگ حقیقت میں تقوی شعار ہیں، متقی لوگ۔ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اب اللہ کے ساتھ دوسرے ایمان کا ذکر آیا تو کون سا ہے وہ؟ آخرت پر ایمان۔ کیوں فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اور رسولوں پر، کتابوں پر ایمان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ ہے کہ نہیں؟ تقدیر پر ایمان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، جو ایمان کے 6 ارکان کا رکن ہے، اللہ پر ایمان جو ایمان کے 6 ارکان کا رکن ہے، یعنی سارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی اصل ایمان ہے، اور اسی کے بعد ہم آخرت پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، اور تقدیر پر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ کا۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مقرر کیا، اللہ نے طے کیا ان کی ذمہ داریاں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نور کی مخلوق بنائی ہے۔ کتابوں پر اللہ کی اتاری ہوئی، رسولوں پر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے کیا ہوا آخری دن ہے، وہ جو بدلے کا دن ہے، اجر کا دن ہے، ثواب کا دن ہے۔ اور ایسے ہی عذاب کا دن ہے، عذاب کا دن ہے، جو عذاب کے مستحق ہوں گے ان کے لیے عذاب، اور جو ثواب کے مستحق ہوں گے ان کے لیے ثواب ہوگا۔ اور تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی ہے۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، ب50,000 سنہ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ یہ 6 ارکان ہیں، لیکن صرف ذکر کس کا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان۔ یہ کہتے ہیں مفسرین، اس کی اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں سب کو آپ سمجھ میں سامنے رکھیں، اور مفسرین اس کا خلاصہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا ذکر اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی ذات پر، اپنے اوپر ایمان کے ساتھ کیا ہے، اس لیے کہ بندے کو اپنی عاقبت کی فکر اور خوف اور ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بندے کو ڈرنے پر مجبور کرتی ہے، ڈرنے پر، تو وہ حساب و کتاب کا ڈر ہے، جنت و جہنم کا فیصلے کا ڈر ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اللہ کے خوف کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا ڈر ہے، عقاب کا، سزا کا ڈر۔ اس لیے آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ آدمی ایمان غلط کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اگر، تو وہ ایمان اسے روکتا ہے غلط کام کرنے سے، کیونکہ میرا ایمان، مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، حرام کیسے کر سکتا ہوں، چوری کیسے کر سکتا ہوں، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ظلم کیسے کر سکتا ہوں، ناانصافی کیسے کر سکتا ہوں، بغاوت کیسے کر سکتا ہوں۔ تنہائی میں بھی اگر میں ہوں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں بھی گناہ کا کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ ہم کو گناہوں سے روکتا ہے اور اپنی عاقبت کی اصلاح کرنے کی فکر دیتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں کھو جانے، اس دنیا میں بہہ جانے، بہک جانے اور غائب ہو جانے اور غفلت کا شکار ہو جانے، آخرت کو فراموش کرنے سے روکنے والی چیز ہے، وہ آخرت پر ایمان ہے۔ کہ آدمی کے ذہن میں تصور آتا ہے یار یہ دنیا فائنل نہیں ہے، ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جسے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، نفس کو، اپنی طبیعت کو چاہت سے، خواہشات جو مرضی آئے کرو، جو مرضی آئے کرو، اس سے روکا اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ، اس کی منزل کیا ہے؟ وہ مأویٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ یہ بہت صاف ہے، اور اس معنی کی اور بہت ساری آیتیں بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے تقاضوں کی ضمن میں ہم کچھ باتیں
آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ بات یہاں طویل نہ ہو جائے۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا بار بار۔ دوسری آیت کریمہ پڑھیں گے، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت اسے کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ آخرت پر ایمان، اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ ہے نا، کیونکہ اللہ پر ایمان انسان کو جوڑے گا، آخرت سے جوڑے گا، دنیا سے بے رغبت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آئے گا۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس سے گھبرائے گا انسان کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان توحید عبادت میں نہیں رکھتے تھے، شرک کرتے تھے، اور آخرت پر بھی ایمان۔ عرب قوم مشرکین مکہ کا مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو اسی لیے مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں، مختلف اسالیب میں سمجھایا ہے۔ مردہ زمین، خشک زمین، بارش میں پانی برساتے ہیں ہم، بارش برساتے ہیں، پانی اترتا ہے زمین پر، اور پھر دھیرے دھیرے زمین جو سنگلاخ ہو گئی تھی، سوکھ کر کے سخت دھوپ کے اندر کیا ہو گئی تھی؟ ایک دم مردہ ہو گئی تھی، کوئی پودا اس سے اگ نہیں سکتا تھا۔ ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں، پانی برساتے ہیں، اور زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی مردہ زمین جب بیج ڈالی جاتی ہے تو اپجاؤ بن جاتی ہے، اور اس سے لہلہاتی کھیتیاں اور باغات اگاتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کریں گے۔ کتنی مثالیں ہیں، وہ سب باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف آپ ایک دم نقطے پر بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، تاکہ ہمیں اور آپ کو اس مضمون سے اپنی اصلاح حال کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ آخرت پر ایمان اگر ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان درست کرے گا، فرشتوں پر ایمان درست کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان اگر ہے تو انسان فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان درست کرے گا۔ آدمی اس بات کی فکر کرے گا کہ مرنے کے بعد اسے حساب و کتاب کے لیے منکر نکیر سے سب سے پہلے نمبر پر سامنا کرنا پڑے گا۔ من ربک ما دینک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، رب کون ہے، دین کیا ہے، اور اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا ایمان و عقیدہ تھا۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ چھوٹا سا جواب ہوتا کہ سب جان لیں کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہے اور میرا دین اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اگر اس کو جسٹ 2-4 الفاظ میں جان لینے والی بات ہوتی تو سب جان لیتے، سب کو ہی معلوم ہے، سب کو ہی معلوم ہے، اس میں مومن کیا، مشرک کیا، کافر کیا، ملحد کا، سب کو معلوم ہے۔ یہاں مسلمانوں کے ہاں ان کی کتاب میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو اللہ اور دین اور اللہ اور اسلام اور محمد یاد کر لینا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ علم، جب یہ ایمان و عقیدہ جب صحیح معنوں میں علم کی روشنی میں ہوگا، علم ہوگا اور علم ہوگا، یقین ہوگا، دل کی تصدیق ہوگی، زبان سے اقرار ہوگا اور زندگی میں اس کے مطابق عمل ہوگا، تب جا کر کے انسان صحیح معنوں میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو سکے گا۔ ورنہ کیا جواب ہوگا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، میں نے تو دیکھا دیکھی کی زندگی گزاری ہے۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو نہیں معلوم، ایسا سنا تھا، ایسا دیکھا تھا، ایک لیکچر میں آیا تھا، ایک کلپ میں آیا تھا، فلاں نے۔ اس طرح کے ہیلے بہانوں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ علم کو علم کے سورس سے لینا ہوگا، ورنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج ہی کل ملحدین اور الحاد کی اتنی ساری باتیں چل رہی ہیں، اتنی چیمی گوئیاں چل رہی ہیں۔ اب اس موضوعات پر مجھے تبصرہ تو کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ نہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، لیکن آپ غور کریں، ذہن میں لائیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوا ہے، کوئی عالمی لیول کا مناظر نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ملحد تھا، الحاد کا عقیدہ اس کا بن گیا ہے نا، گمراہ ہو گیا، دین سے اور علم سے اور علماء سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ بہت بڑا مناظر آدمی ہے اور الحاد کی تائید کرنے میں کتابیں لکھی ہیں اور الحاد کے لیے پروف کیا ہے اور الحاد کے لیے بہت کچھ جھگڑا کیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے جس کا عقیدہ کیا ہے، ملحد کا عقیدہ ہے، بے دین ہو گیا۔ اس کے باپ دادوں میں بھی سب دیوبندی اور اس طرح کے صوفی ٹائپ کے لوگ رہے ہیں، پہلے سے ایمان و عقیدے مضبوط نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں،
آج آپ دیکھیں کہ اس مسئلے میں کتنی آزادی چل رہی ہے، کتنی آزادی چل رہی ہے۔ الحاد کے مسئلے میں ایک مناظرے کی نوبت آئی، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا فتح کر لی گئی ہے، اور پھر کہاں ایمان، کہاں عقیدہ، اندھے بہرے ہو کر کے تائید، حمایت۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، الحاد کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا ہوا، جواب دیا، سوالات کیے اور لاجواب کر دیا، اچھی بات ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ ساری باتیں صحیح ہی ہوں۔ اور ایسے بھی ان مناظروں کے اندر اصول ہیں، شریعت کے اندر شریعت کے اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر مناظرے ہوتے ہیں، تقاضوں پر مناظرے ہوتے ہیں۔ مناظرے جب چیلنج بن جائیں تب مناظرے کیے جاتے ہیں، اور اہلیت رکھنے والے مناظرے کرتے ہیں۔ مناظرے مانگے نہیں جاتے، مناظرے چیلنجوں میں کیے جاتے ہیں اور اہلیت والے لوگ کرتے ہیں۔ ورنہ مناظروں سے بچنا اور اس کے ضابطے ہیں کہ مناظرہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کن شرطوں پر ہوگا، لائیو پوری دنیا، اس کے اندر پڑھا لکھا بھی ہے، عام بھی ہے، جاہل بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، سارے لوگ اندھے بہرے ہو کر کے سن رہے ہیں۔ کس کا کیا ایمان ہے، کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنی مضبوطی ہے، کچھ نہیں پتا۔ ایک شخص نے الحاد سے توبہ نہیں کیا، الحاد کے معاملے میں ملحد کو چت کر دیا گیا، جواب دے بھی دیا گیا، لیکن اس نے توبہ تو نہیں کیا، الحاد چھوڑا تو نہیں، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہن اس مناظرے سے بگڑ گئے، خراب ہو گئے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی میدان سر کرنے والی بات، یہ ہمارا کام نہیں ہوتا ایسے کہ ہم اندھے بہرے ہو کر کے کسی بھی چیز کی بس میڈیائی انداز کی تعریف کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ علم، اسی لیے آپ کو، ہم کو بھی جذباتی بات نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر چیز علم کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر الحاد سمجھا دیا گیا کہ الحاد غلط ہے، باطل ہے، تو اس باطل کو سمجھانے میں بھی کئی ایک باطل آ گئے، کئی ایک انحرافات آ گئے، ان کے نقصانات کہاں تک پہنچیں گے؟ یہ ذمہ داری نہیں ہے امت کی، یہ ذمہ داری نہیں امت کے علماء کی کہ اس پر بھی بات کریں، غور کریں۔ اس طرح سے نہیں بات ہوتی جس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اصولوں کی ہے، عقیدے کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان لانے سے متعلق ہے، اس کے وجود سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ وجود پر ایمان پہلے، اور اس کے بعد اسی موجود اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہے، حی لا یموت، اسی کی وحدت، اسی کی الوہیت، اسی کی ربوبیت، اسی کے اسماء و صفات، اسی کے افعال، اسی کے تصرفات، تب ساری باتیں توحید کی ہوں گی۔ جب وجود کے مسئلے میں اس طرح کی باتیں لائیو کی جائیں کہ ساری دنیا سنے، اور اس کے بعد کتنا کمزور ہے ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کتنی کمزوریاں ہیں، اور دنیا کا ہر موضوع انسان سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، عقیدے کا، ایمان کا، توحید کا موضوع سننا اسے گوارا نہیں ہو۔ عام حالت یہ ہے، کیا ایمان کی بات، کیا توحید کی بات، کیا عقیدے کی بات، یہ صورتحال ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں تو آدمی معمولی ہوا کے جھونکے سے بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ، اس پر تو بات کرنا لمبا موضوع ہے، لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اصول ضابطے ہیں جن کو پامال کیا گیا، اور اس کا فائدہ نہیں، نقصان سینکڑوں گنا ہوگا۔ یاد رکھیں اس بات کو، اسے میدان سر کرنے کی بات نہ سمجھی جائے، یہ کوئی فتح مبین اور بدر نہیں فتح ہو گیا۔ یاد رکھیں، بات بہت زیادہ اصولوں کی ہے، اور بہت زیادہ نقصانات اس کے ہو رہے ہیں اور ہونے کے خطرات۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، آخرت پر ایمان پر بات کر لیتے ہیں۔ جب آخرت پر ایمان کی بات آتی ہے تو آپ کو جاننا ہے کہ آخرت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ ہماری موت ہوتی ہے، وہیں سے آخرت کی شروعات ہوتی ہے۔ اب موت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے موت انفرادی، میری موت ہو گئی تو میری قیامت آ گئی، آخرت آ گئی، آپ کی موت، آپ کی موت، آپ کی موت۔ اور موت سے گھبرانا نہیں چاہیے بھائی، گھبرانے کا مطلب فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آدمی موت کا لفظ کے بارے میں سنے تو گھبرا جائے کہ ارے میں مر جاؤں۔ تو موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے۔ لوگ موت کا لفظ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم لفظ نہیں سننا چاہیں گے تو موت کے لیے تیاری کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، موت اپنے وقت پر آئے گی، ہم کہیں یا نہ کہیں، زبان پر لائیں چاہے نہ لائیں، موت اپنے وقت پر آ کر کے رہے گی، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ تو آخرت پر ایمان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ موت کے فوراً بعد سے آخرت شروعات ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے قبر کا۔ قبر کا، اب قبر کہہ لیں آپ یا برزخ کہہ لیں، کیونکہ ہر آدمی قبر میں نہیں جاتا ہے،
کچھ لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ پانی کے اندر ڈوب کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو پرندے کھا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو درندے کھا لیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آگ کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی اور حادثات کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال قبر یا برزخ کہہ لیں، یہ برزخ کیا ہے؟ ہماری موت اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے اس بیچ کا جو پیریڈ ہے اسی کو برزخ کہتے ہیں. تو موت پر ایمان کی موت آ کے رہے گی، اس کے بعد یہ بیچ کا جو مرحلہ ہے یہ برزخ کا، اس پر پورا ایمان کہ اس میں عذاب بھی ہوگا، اس میں نعمتیں بھی ملیں گی، ایمان والوں کے ساتھ سلوک الگ اور کفار اور مشرکین منافقین فاسقین کے ساتھ سلوک الگ ہوگا. اور اس کے بعد دوبارہ بعث ہوگا، یعنی دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے سرپٹ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. من کل حدب ینسلون، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر گلیوں سے بھاگ بھاگ کر کے میدان محشر میں حاضر ہوں گے. اور پھر یہ ہوگی بات نمبر 2. نمبر 3 کیا ہے؟ حساب. نمبر کیا ہے؟ نمبر 3 حساب. حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی محاسبہ کرے گا. یوم الحساب کا لفظ آیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ہے کہ نہیں؟ حساب کا تذکرہ بار بار قرآن کریم کے اندر آیا، نقاش کا تذکرہ آیا، مناقشے کا تذکرہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں من نوقش الحساب عذب، حساب و کتاب ہوگا اور مناقشہ ہوگا. مناقشہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھ تاچھ کرنا، کھود پورید کرنا. یہ گناہ تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ تم کو معلوم تھا، نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، کتاب اتری تھی، کیوں کیا تم نے یہ گناہ؟ تم کو معلوم تھا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ وغیرہ یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد پھر فیصلہ. اس کے بعد فیصلہ جنت کا یا جہنم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک پارٹی جنت میں جائے گی اور دوسری پارٹی جہنم کے اندر جائے گی. یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی ہم کو ملی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، ہمیں ایک دن مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، یقیناً زندہ کرے گا اور زندہ ہوں گے. اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. جنت اور جہنم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، خلود لا موت اور خلود لا موت، ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہنا ہے. جنتیوں موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہنا ہے، جہنمیوں موت نہیں آئے گی. اس طرح سے ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے. اب آئیے، یہ تو سرسری طور پر ہو گئی بات ایمان بالیوم الآخر. آخرت پر ایمان کے حوالے سے میں جو 2-3 باتیں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر تقاضے پر تھوڑی سی بات کریں گے، چند نکات پر، چند پوائنٹس پر بات کریں گے. آخرت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخرت کا مقصد کیا ہے. آخرت کا مقصد کیا؟ انسانی زندگی میں جو ہماری زندگی ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک انسان اچھے برے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، بدیاں کرتا ہے، انسان جرائم کرتا ہے، انسان منکرات کرتا ہے، انسان دوسروں کے حق مارتا ہے، اللہ کا حق ہو یا اللہ کے بندگان کا حق ہو، بہرحال حق کیا کرتا ہے؟ مارتا، کمی بیشی کرتا ہے. اس دنیا کے اندر پورا بدلہ، پورا حساب و کتاب سب کو نہیں ملتا. انصاف نہیں ہوتا، انصاف نہیں ملتا، نا انصافیاں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں. دنیا کی عدالتوں میں رشوتیں چلتی ہیں، سود چلتا ہے. دنیا کی عدالتوں کے اندر لوگوں کے واسطے چلتے ہیں. دنیا کی عدالتوں کے اندر لوگوں کی ڈیرنگ اور ان کی جرت چلتی ہے. دنیا کی عدالتوں کے اندر لوگوں کی چرب زبانی چلتی ہے. حق و باطل اور باطل کو حق بنا کر کے لوگ اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں. یہ سارے مسائل دنیا کی عدالتوں کے ہیں. ایک عدالت وہ اللہ تبارک و تعالی جو سراپا عدل انصاف کا فیصلہ کرنے والا ہے. حق ہے نا، ہونا ہی چاہیے تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اسی لیے طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب و کتاب کے لیے طے کر دیا جس دن ایک ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا. جس دن ایک ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک ذرہ بھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ جس نے نیکی کیا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور ایک ذرہ جس نے بدی کا کیا ہوگا، گناہ کا کیا ہوگا، یرا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ صورتحال ہے. اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی دوسری آیت کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس قدر
عدل کا، انصاف کا معاملہ ہوگا. اور میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے، جزا کا دن، جزا کے دن کا مالک ہے، یوم الجزا، جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ بدلہ، وہ جزا جو ہمیں ملنے والی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، جس دن دنیا کی ساری ناانصافیاں، دنیا کا سارا کرپشن، دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے حقوق غصب کیے گئے ہوں گے، وہ سب عدل و انصاف کے ترازو پر تولے جائیں گے. بالقسطاس المستقیم، قسطاس، عدل و انصاف کا ترازو قائم کیا جائے، بالحق، حق کے ساتھ ترازو قائم کیا جائے گا. بہرحال اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف کی مشہور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، یا ویلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان حیران ہو جائے، ہم اور آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس نام عمل کو کیا ہوا، اس نام عمل کو کیا ہوا. ایک بھی چھوٹا کام، بڑا کام چھوڑا ہی نہیں ہے، سب نوٹ کر رکھا ہے. لا یغادر صغیرہ، نہ کوئی چھوٹا گناہ، نہ کوئی چھوٹی بدی، نہ چھوٹی نیکی نہیں چھوڑتا ہے یہ نام عمل. ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑا گناہ یا بڑی نیکی، کچھ بھی چھوڑتا نہیں ہے، سب نوٹ کیے ہوئے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ الا احصاها، سب کو کاؤنٹ کر رکھا ہے، سب کو شمار کر رکھا ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر پائے گا. انسان کے دماغ کام نہیں کریں گے میرے بھائی، انسان کے دماغ کام نہیں کریں گے. یہ کیا اتنی ساری بات، اتنی باریک باریک. اچھا وہ حدیثیں ہم اور آپ جانتے ہیں نا، 99 سجلا، 99 رجسٹر گناہوں کے دفتر. اور کتنا بڑا ہوگا، ایک جلد میں 500 پیج میں 1000 پیج، کتنا ہوگا وہ ایک رجسٹر، ایک دفتر ہماری اور آپ کی زندگی کا، گناہوں کا. 99 دفتر کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. قیامت کے دن ایسا بھی آدمی آئے گا، لہو 99 سجلا، 99 رجسٹر ہوں گے، دفتر ہوں گے جس میں اس کے گناہ نوٹ کیے گئے ہیں. اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا، الی مد البصر، جہاں تک نگاہ جائے گی دفتر ہی دکھائی دے گا. جہاں تک نگاہ جائے گی دفتر ہی دکھائی دے رہا ہے. سب میں کالے کرتوت لکھے ہوئے ہیں، معاصی لکھی ہوئی ہے، گناہ لکھا ہوا ہے، بدعقیدگی لکھی ہوئی ہے، شرک لکھا ہوا ہے، کفر لکھا ہوا ہے، نفاق لکھا ہوا ہے، بدعت لکھی ہوئی ہے، ہوائے نفس لکھی ہوئی ہے، عقل پرستی لکھی ہوئی ہے، سب لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی کوتاہیاں لکھی ہوئی ہیں، بندوں کے حقوق کے گناہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو 3 ٹائپ کے رجسٹر ملیں گے. 3 ٹائپ کے، کتنے ٹائپ کے؟ 3 ٹائپ کے رجسٹر. ثلاثۃ دواوین، دواوین ثلاثہ، الدواوین عند اللہ ثلاثہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر 3 قسم کے ہوں گے، 3 ٹائپ کے ہوں گے. نمبر 1، ایک رجسٹر وہ ہوگا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کو پامال کرنے والوں کا گناہ، شرک اور کفر نوٹ کیا گیا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب کے گناہ ما سوا شرک، شرک کے بعد، کفر کے بعد جو دوسرے گناہ کر کے انسان نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا حق عبادت پامال کیا ہے، وہ گناہ نوٹ کیے گئے ہوں گے. اور تیسرا رجسٹر، تیسرا دیوان. رجسٹر، دیوان کا مطلب مدون، نوٹ کیا ہوا، لکھا ہوا مجموعہ. کیا فرمایا؟ تیسرا کیا ہے؟ وہ رجسٹر ہوگا جس میں بندوں کے مظالم لکھے گئے ہوں گے. ہم نے آپ کا حق مارا، آپ نے ہمارا حق مارا، ہم نے آپ کا چھین لیا، آپ نے ہمارا چھین لیا، آپ نے ہم سے قرض لیا واپس نہیں کیا، آپ نے ہمیں گالی دی، آپ نے ہماری غیبت کی، آپ نے ہماری جان لے لی، آپ نے ہم پر تہمت لگائی، آپ نے ہمارا چوری کر وغیرہ. بندوں کے حقوق، المظالم بین العباد، بندوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کو نوٹ کیا گیا ہوگا. 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے میرے بھائیوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا جو رجسٹر ہے شرک اور کفر والا، اس میں تو کسی کو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ انسان کا ہے تو پھر طے ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، طے ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو گناہ ہے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی گناہ، لیکن شرک کے علاوہ، عقیدے کے علاوہ، ایمان کے علاوہ، اخلاص کے علاوہ جو دیگر عملی گناہ، نماز، روزہ ہے، جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، اس کے اندر جو ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مشیت کے تلے ہوگا، اللہ کی مشیت، اس کی چاہت کے تلے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس بندے کو، اس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہے، شرک اور کفر نہیں کیا ہوا ہے، یہ گناہوں کے عمل کے گناہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب کی گناہ، تو ایسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنی مشیت سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اب یہ دوسرا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے ٹائپ کے گناہوں کے بارے میں فرماتا ہے، لا یترکہ اللہ۔ تینوں کے بارے میں تین الفاظ آئے۔ شرک کے بارے میں کیا ہے؟ لا یغفرہ اللہ، اللہ نہیں بخشے گا۔ دوسرے والے گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یعبأ اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اور تیسرے کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا یترکہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو نہیں چھوڑے گا۔ بندے کے حق ہیں، ہم نے مارا ہے، ستایا ہے، ظلم کیا وغیرہ، بہرحال یہ تین، ان سب کا حساب و کتاب ہونا ہے، ان سب کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور آخرت پر ایمان کے اندر یہ سب شامل ہے۔ آخرت پر ایمان کے حوالے سے دوسری جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایک طبقہ عقل پرستوں کا، لاجک والوں کا، گھوڑے دوڑانے والوں کا، معتزلہ۔ اب معتزلہ لفظ کہا جاتا ہے تو یہ پرانے زمانے کی طرف، وہ 200 کے آس پاس والے دور کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ اعتزال ختم نہیں ہوا ہے۔ آج بھی ایسے لاجک والے، عقلی گھوڑے دوڑانے والے لوگ موجود ہیں جو بہت ساری چیزوں کو اپنی عقل کی بیس پر مانتے ہیں، ورنہ عقل پر بات نہ بیٹھے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب، قبر کے اندر نعمتیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی نہ۔ یہ ہے ابھی ہم نے قبر کھودی، 5 فٹ 6 فٹ ہم نے قبر کھودی، دفنا دیا، کون سا عذاب اس کے اندر ہوگا، کون سی اس کے اندر نعمت ملے، نہیں مانتے، بولتے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں روح پر عذاب ہو سکتا ہے، لیکن جسم کے اندر سڑ جائے وغیرہ، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ عقلانیوں کا اور معتزلہ ایک فرقہ ہے، اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں۔ لوگ اپنی عقل کو بنیاد بناتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے، غیب سے۔ غیب کا کیا معاملہ ہے؟ غیب پر تو ایمان لانا ہے نا، غیب پر ایمان لانا، غیب کو حاضر تو نہیں کیا جا سکتا، غیب کو غیب ہوتے ہوئے ہی ایمان لانا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جنت جہنم نہیں دیکھی ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے اترنے والا اللہ کا کلام ہے، ایمان ہے۔ تو غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بن دیکھے ہی ایمان لا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ جب دیکھیں گے تو ہی ایمان لائیں گے، نہیں سمجھ میں آتا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گنہگار، مجرم، فاسق، کافر، مشرک، منافق جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے قبر ہی میں عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، قبر سمٹ جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں کیا ہوتی ہیں؟ سب ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، سب چور چور ہو کر کے ادھر دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یہ جسم۔ اور اگر آدمی نیک ایمان والا، متقی، پرہیزگار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى مَدِّ الْبَصَرِ، تو اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس گنہگار کے قبر کے اندر جہنم کی گرمی، سوزش، لپٹ، جلن آتی ہے، اور بدبو آتی ہے، دھواں آتا ہے۔ اور ایمان والے کی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فَيَأْتِيهِ مِن بَرْدِهَا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے، باغ و بہار ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے، سمجھ میں نہیں آتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 2 فٹ کے فاصلے پر دوسری قبر ہے، اس کے بعد تیسری قبر ہے، چوتھی قبر ہے، پورا قبر ہی قبر ہے، کیسے ہماری عقل میں نہیں آتا؟ یہ آنکھوں تک کیسے کشادہ کر دی جائیں گی؟ ظالموں،
جب غیب ہے تو تم کیوں اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کی شہادت دی گئی ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بالغیب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بنا دیکھے ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو غیب پر تو ایمان بہت بنیادی ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ عقلانیوں کا مسئلہ۔ تو دوسری بات یہ عرض کرنے کی بھائیوں، آخرت کے بارے میں کوئی بھی عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا، ہمیں پورے طور پر یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں آخرت کے اندر، پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ قبرستان آتے تھے کسی کو دفنانے کے لیے تو یبکی بکاء شدیدا، بے انتہا روتے تھے، حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ قبرستان میں جب آتے ہیں کسی کو دفنانے کے لیے تو اتنا روتے ہیں، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ جب آپ قبرستان پر کسی کو دفنانے کے لیے آتے ہیں تو بے پناہ روتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی عثمان غنی نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ الْعَبْدُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ قبر آخرت کی پہلی منزل، اسی لیے کہا گیا نا کہ آخرت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ موت سے ہی ہو جائے۔ موت ہوئی کہ آخرت مل گئی، شروعات ہو گئی، زندگی ختم، موت کے ساتھ ہی آخرت کی شروعات ہو گئی۔ تو کیا کہا؟ قبر پہلی منزل ہے۔ اگر بندے کو اس قبر کی پہلی منزل میں نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی، اور اگر قبر ہی کی پہلی منزل اس کے لیے بہت مشکل ہو گئی، یہی منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے میں کامیاب نہ ہوا، فما بعدہ اشد من، اس کے بعد والی منزل اور زیادہ مشکل ہو جائے۔ یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے مرحلہ، اور آخرت کے باب میں یہ سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ قبر کی منزل پہلی منزل، سب سے خطرناک منزل اور سب سے زیادہ مشکل منزل، اگر یہاں کامیابی ملی تو آگے آسانی، نہیں کامیابی ملی تو آگے اور مشکل۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی قبروں کے مسئلے میں دنیا کا سب سے زیادہ کفر و شرک بھی پایا جاتا ہے، قبروں ہی کے سلسلے میں سب سے زیادہ بدعقیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا ہے، ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی ان منزلوں کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ میں شروع میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس مادی دنیا میں دنیا پرستی، ہوس، مال، دولت کی لالچ، اور دنیا میں ہے نا اس طرح سے آدمی ڈوب جائے کہ موت بھول جائے، آخرت بھول جائے، حساب و کتاب یاد نہ رہ جائے، اس طرح غافل ہو جائے، ایسے ماحول میں خاص طور پر آخرت کی بات ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو یہ بات بہت کھل کر کے ملے گی، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا زاہد اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ورع متقی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، دنیا سے کیا لے کر کے گئے؟ کون سی دولت تھی؟ کون سا مال تھا؟ کون سا درہم و دینار تھا؟ کون سے گھوڑے تھے؟ کون سے غلام تھے؟ کون سا گھر اور مکان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کچھ لے کر کے نہیں گئے، ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ زہد کی دعا کیا کرتے تھے، زہد کی دعا، آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ہمیشہ مغفرت اور بخشش کا سوال کیا کرتے تھے، دنیا کے فتنوں سے پناہ، آخرت کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنی زندگی میں بار بار بیان فرمایا اور کئی پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات 2 4 5 نکات پر آخرت کے پر ایمان کے تقاضوں پر بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ تقاضا ہمارے عنوان کا حصہ ہے۔ تقاضوں کا مطلب سمجھیں، تقاضے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہم پہلے
پہلے نہیں تھے، اللہ نے ہمارا وجود فرمایا، اب ہم زندہ ہیں، پھر ہماری موت ہو جائے گی، پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس تناظر میں، اس سیاق میں ہمیں کچھ تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ یہ موت آنی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ جب ہمارا اس پر ایمان ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے ایک ذرہ، تو ہمارا یہ ایمان ہم سے کیا مانگتا ہے، آخرت پر ایمان ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات، آئیے ہم پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، 2-4 پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس بات کا تقاضا یہ ہے، آخرت پر ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یعنی ڈیمانڈ، مانگ کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی حقارت، اس دنیا کی حقارت، یہ بہت ذلیل ہے، بہت معمولی ہے، بہت بے وقعت ہے، پائیدار نہیں ہے، فائنل نہیں ہے، معمولی ہے، اس کی نعمت بہت کمزور ہے، یہ زندگی بہت زیادہ حقیر زندگی۔ ہمیں دنیا کی بے وقعتی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ عمل کی جگہ ہے نا، ریزلٹ کی جگہ آخرت، نتیجہ جنت جہنم کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، وہ اصل ہے۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے یہ تقاضا سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دل نہ لگائیں، اس دنیا کو کیا سمجھیں، اس دنیا کو حقیر سمجھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ذہن میں لایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی بکری کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نہیں؟ مری ہوئی بکری، ایکم یشتری ھذا، کون ہے جو اس بکری کو اتنے درہم میں خریدے گا؟ اللہ کے نبی، اس کو، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اس کو کیا کریں گے خرید کر؟ نہیں، کون خریدے گا اسے چند درہم و دینار میں؟ اللہ کے نبی، مردے کو کون خریدے گا، اس مری ہوئی بکری کو؟ اس کو تو کوئی فری میں بھی بلا درہم بھی نہیں لینا چاہے گا، اس لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا یہ گئی گزری بکری ہے نا مری ہوئی، اس سے بھی زیادہ گئی گزری یہ دنیاوی زندگی ہے، کوئی قیمت نہیں دنیاوی زندگی، حقیر زندگی، معمولی زندگی، پائیداری بھی نہیں ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ انما الدنیا ان هذه کیا فرمایا سورہ حدید میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل زرع الى آخر الآیات۔ آیت کریمہ لمبی ہے، سورہ حدید کی آیت کریمہ دنیا کی ذلت، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت، اس کی بے وقعتی اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان فرمایا ہے، کھول کر کے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ؟ لعب، کھیل، لہو، دل لگی، اور زینہ، رنگ برنگی، ہے نا، بہت نگاہوں کو کھینچے، دل کو کھینچے، یہ اچھا لگ رہا، وہ اچھا لگ رہا، یہ گھر، یہ زمین، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ فلاں، اور اسٹیٹس، حکومت وغیرہ، سب زینت کھینچنے والی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کہا؟ تکاثر، تکاثر، کیسے آپ سے زیادہ میں آگے بڑھ جاؤں، کیسے آپ مجھ سے زیادہ آپ آگے بڑھ جائیں، میں زیادہ جمع کر لوں، آپ زیادہ جمع کر لیں، اسی کا مقابلہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر، میں ایسا ہوں تو آپ کہیں میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں۔ 5 الفاظ اللہ نے استعمال کی دنیا کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے، کوئی قیمت نہیں اس دنیاوی زندگی کی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اس طرح کی آیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو پہلا تقاضا کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس دنیا کی حقارت کو سمجھیں، آخرت کو پائیدار سمجھیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ ہے پہلا تقاضا۔ تم لوگوں کی یہ کیا حالت ہے، ہماری اور آپ کی کیا حالت؟ اللہ ہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اپنے بندوں کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا ہی معاملہ یہ ہے کہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہمیشہ اسی کو آگے بڑھاتے ہو، اسی کی اہمیت سمجھتے ہو، اسی کے پیچھے بھاگتے ہو، اسی کو بنانا چاہتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ
دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی کو مقدم کرتے ہو، آگے بڑھاتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ معاملہ کیا ہے؟ آخرت ہے جو بہتر ہے سب سے زیادہ، اور ابقا پائیدار ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ سب سے پہلے یہ طے کرنا ضروری. اچھا کیسے طے کریں گے؟ صرف زبان سے بولیں گے؟ عمل میں لانا ہوگا. عمل میں کیسے لائیں گے؟ یہ دوسرا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ عملی طور پر ہم یہ کر کے دکھائیں کہ ٹکراؤ ہے، یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. اگر دنیا حقیر ہے اور دین اور آخرت عزیز ہے، دنیا حقیر ہے اور آخرت پائیدار ہے، باقی رہنے والی، دائمی ہے، کامیابی کی زندگی ہے، تو ہم عملی طور پر اس کو چھوڑ کے دکھائیں، اس کو لے کے دکھائیں. بہت اہم مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ بہت بنیادی مسئلہ ہے. تو دعووں سے نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت عطا فرمائے کہ ہم دنیا کی حقیر پونجی کو چھوڑ کر آخرت کی قیمتی نعمت کو مقدم کرنے کی ہمت کر سکیں. یہ دوسرا تقاضا ہے کہ عملی طور پر ہم اس دنیوی زندگی کو واقعی حقیر ثابت کریں کہ دیکھو معمولی تھا، چھوڑ دیا ہم نے، آخرت مقدم ہے، آخرت مقدم ہے. اس حوالے سے باتیں بہت ساری ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی کو صرف ذہن میں لے آئیں. اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی کو صرف ذہن میں لائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب مکہ چھوڑا تھا، دین اور دنیا کا، دنیوی زندگی اور اخروی زندگی کا موازنہ ہو رہا ہے. دنیوی زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت کا موازنہ. دنیا کو چھوڑنا ہے، زمین اپنی ہے، جائیداد اپنی ہے، درہم و دینار اپنا ہے، گھر اپنا ہے، دکان اپنی ہے، کھیتی باڑی اپنی ہے، سب کچھ اپنی ہے، خریدی ہوئی، ہم مالک ہے اس کے. لیکن اسے چھوڑنا ہے کس کے لیے؟ آخرت. آخرت کے لیے چھوڑنا ہے. اور ان صحابہ نے چھوڑا آخرت کو، آخرت کے لیے دنیا کو. وہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیے گئے کہ نہیں کر دیے گئے؟ امر کر دیے گئے. مہاجرین کا مقام اتنا اونچا ہے، پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد کسی کا اتنا اونچا مقام نہیں. صہیب رومی سب جانتے ہیں ان کا نام. صہیب کو کون نہیں جانتا؟ اتنی سزائیں پانے والے صحابی، ایمان کی بدولت اس قدر اذیتوں میں مبتلا کیے جانے والے صحابی. ہجرت کرنے لگے مکہ سے مدینہ، جانے لگے تو ہر آدمی چپ چپ کے نکلتا تھا. مشرکین مکہ ستاتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. اور ٹارچر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مال چھین لے، اس کی اولاد چھین لے، بیوی چھین لے، زمین مکان چھین لے. اور کوئی مقصد نہیں تھا. یا پھر مارے ستائیں. جا رہے تھے کہیں اپنا جو سونے چاندی کا سکہ تھا، درہم دینار کا، کہیں چھپا دیا اور چھپا کر کے وہاں سے نکل گئے. مشرکین مکہ نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا، پکڑ لیا راستے میں. کہاں جا رہے؟ کمائے یہاں، گھر دکان مکان زمین تم نے یہاں بنایا اور چھوڑ کر کے وہاں جا رہے ہو؟ نہیں جانے دیں گے. اچھا کیا لوگے؟ تو جانے دو گے. بس جتنا تمہارے پاس دولت ہے ہمارے حوالے کر دو. ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں، جاؤ لے لینا، لیکن مجھے چھوڑ دو. اللہ اکبر. ساری دولت چھوڑ دی. نہتھے بدن پر جو آدھا پورا کپڑا رہا ہوگا وہی لے کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ صہیب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کے لیے دنیا کو بیچ دیا ہے، دنیا کو قربان کر دیا ہے. کیونکہ دنیا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ربح البیع یا صہیب. صہیب بہت قیمتی سودا کر کے آئے ہو. دنیا تم نے چھوڑ دی، آخرت تم نے بچا لی. آخرت بچا لی تم نے. یہ تقاضا ہے، تقاضا. ہم صرف یہ نہ جانیں قیامت سے پہلے کی نشانیاں، وہ سب بھی میں چھوڑ دیا. میں نے سرسری طور پر ہم نے بات کی کہ یہ قیامت آخرت کی بات کیا ہے، یہیں سے مرنے کے بعد کہ اس کے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے، بڑی والی قیامت. ہماری قیامت نہیں، ہم میں جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت آ گئی. یہ چھوٹی قیامت. اور بڑی قیامت جب ساری دنیا کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، وہ بڑی والی قیامت، القیامت الکبریٰ. اس قیامت سے پہلے جو نشانیاں آنے والی ہیں، نشانیاں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، 10 دجال، اور اس کے علاوہ ہے نا کیا کیا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی، اور اس کے علاوہ 3 آگ، اور اس کے بعد دابۃ الارض، اور ساری 10 بڑی نشانیاں، اور چھوٹی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری نشانیاں. ابھی سب بھی جو برائیاں، بے حیائیاں اور کرپشن اور ظلم اور ناانصافی دنیا کے اندر ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انہی کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں، اور جن کا نام آیا ہوا باقاعدہ حدیثوں کے اندر. بہرحال تو یہ ہے قیامت سے پہلے کی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں. لیکن آخرت کی شروعات کب سے ہوگی؟ انسان کی موت سے. اور بڑی والی قیامت کب قائم ہوگی؟ جب قائم ہوگی تب سے کیا ہو جائے گی؟ سب کے سب لوگ قیامت کی نظر ہو جائیں گے. میرے بھائیو یہ دوسری بات تھی. تیسری بات ایک چیز ذہن میں رکھنا میرے بھائیو، تقاضا آخرت پر ایمان کا تقاضا. وہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور یہ بہت ہماری اور آپ کی زندگی میں پریکٹیکل ہے، ایک دم پریکٹیکل ہے. وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی، آخرت پر ایمان کی بات چل رہی ہے، ان دونوں زندگیوں کا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکراؤ، یعنی کشاکش، ٹکراؤ، لڑائی جاری ہے. لڑائی جاری ہے. اس کو علماء نے لکھا دنیا آخرت کی سوکن ہے، اور آخرت دنیا کی سوکن ہے. جیسے سوکنیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور اس سے اس کی نہیں بنتی اور اس سے اس کی نہیں بنتی، ایسے ہی یہ دونوں کیا ہے، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکن. اس حوالے سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 بڑی پیاری حدیث ہیں. اب اس سوکنوں کے مسئلے میں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ سوکنوں کی لڑائی ہے، لیکن انجام تو ہمیں بھگتنا ہے. ادھر چلے گئے تو ہمارا نقصان، ادھر چلے گئے تو ہمارا نقصان. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں کو پلے باندھ لیں، صرف 2 حدیثوں کو بس. اس کے بعد ہم اگلے تقاضے پر بات کریں گے. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ، ومرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ. یہ قاعدہ لے جاؤ، اپنے پلے باندھ لو. یہ سنت کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو. وہ کیا ہے؟ حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ. دنیا کی مٹھاس آخرت کا کڑوا پن ہے. زیادہ مزے لینے کے چکر میں دنیا میں عیش اور ناز اور نعمت اور ہے نا زیادہ، تو پھر آخرت میں کڑوا پن کا خطرہ ہے. دنیا کی مٹھاس آخرت کا کڑوا پن ہے. وہ مرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ، اور دنیا کا کڑوا پن آخرت کی مٹھاس. اگر یہاں عیش و آرام اور ناز و نعمت اور وغیرہ میں اگر ہم نے زندگی گزاری تو آخرت کی زندگی کڑوی ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز، اگر دنیا میں ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، اور مشقتوں کی مثال آپ غور کر سکتے ہیں. آپ غور کر سکتے ہیں، ایک آدمی بہت کم انکم میں زندگی گزارتا ہے. حرام راستہ ہے زیادہ انکم کرنے والا، حرام راستہ 2 نمبر 4 نمبر کا بڑا انکم کرنے والا راستہ ہے. ہم چھوٹے انکم میں تکلیف میں ہیں، لیکن وہ حلال کا ہے، وہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے. وہ 2 پیسے پسینے سے آنے والے ہیں وہ، اور بالکل کھرے ہیں. لیکن حرام کا راستہ ہے، کشادگی آ جائے گی. اب دنیا کا کڑوا پن آپ کو چاہیے، آخرت کا میٹھا پن، یا دنیا کا میٹھا پن چاہیے، آخرت کا کڑوا پن چاہیے. یہی فیصلہ کرنا ہے آپ. اب چاہے تو حرام راستے سے جائیں اور کشادہ کر لیں، فراوانی کر لیں. چھوڑ، آج کل لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ماشاء اللہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا حرام حلال لگا رکھا ہے، ارے مار پیٹ کے آگے بڑھو، ترقی کرو. عزت نہیں ملے گی. جس کے پاس پیسہ اسی کو عزت ہے، جس کے پاس دولت ہے اسی کو عزت ہے، لوگ اسی کو سلام کرتے ہیں جس کے پاس دولت. سب ٹھیک ہے، تو کیا عاقبت بیچ دو گے تم؟ کیا اپنی آخرت خراب کر لو گے؟ میرے بھائی یہ صورتحال ہے. تو آج کل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ارے دنیا میں اب تو کچھ نہ کچھ کرپشن رہے گا ہی، گناہ ہوگا ہی، 2 نمبر حرام 1 نمبر حرام، یہ سب تو چلتا ہی رہے گا. کب تک ہم اس میں پھنسے رہیں گے؟ اگر یہ سوچتے رہیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. آگے بڑھو. مولویوں کے فتووں کے چکر میں مت پھنسو، یہ حرام ہے، یہ 2 نمبر ہے، 4 نمبر ہے. اس چکر میں رہو گے تو زندگی بھر بھیک مانگتے رہو گے. زندگی بھر جو ہے نا آپ کو گنتی کی روٹیاں اور گنتی کی بوٹیاں پر گزارا کرنا پڑے گا. اس طرح بہت سارے لوگ آزاد، یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں. کبھی اس قسم کے لوگوں کی باتیں سن کر کے متاثر مت ہو جانا. یہ ہمارے لیے دنیا کو مزین کر رہے ہیں،
آخرت کو حقیر ثابت کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑی دن کی، ہمیں چند منٹوں کی، چند لمحوں کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کی ابدی اور سرمدی کامیابی چاہیے. دنیا بھیک مانگ کر کے گزر جائے، دنیا ٹکڑے پر پل کر کے گزر جائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن ہے کون؟ جنت کا دروازہ پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا. جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. داروغ جہنم کہے گا آپ کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولو. من انت، کون ہے آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو. اور یفتح لہ الجنہ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی غور کر لو. یہ دوسرا مسئلہ تقاضے کا. میں عرض کر رہا تھا ایک اور حدیث دوسری، تو میں نے کہا نا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی مٹھاس، آخرت کا کڑوا پن. اب یہاں 2 نمبر کاروبار کر لیا، کشادگی آ گئی، گھر دکان مکان سب بڑا ہو گیا، سب سیٹ ہو گیا، مزے کی زندگی گزار رہے، مزے کی زندگی. لیکن وہ حرام اور وہ 2 نمبر اور چوری اور خیانت کے ساتھ جو ہم نے کام کیا، اس کی سزا آخرت میں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آخرت کو بگاڑا کہ نہیں بگاڑا؟ تو یہاں میٹھا پن ہے تو آخرت میں کڑوا پن ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہاں کڑوا پن ہے کہ اگر گنتی کے روٹی کے ٹکڑوں پر زندگی گزاری ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں میٹھے پن سے نوازے گا. اور دنیا کا میٹھا پن اور آخرت کے میٹھے پن میں فرق کتنا ہے، دنیا کے کڑوے پن اور آخرت کے کڑوے پن میں ڈیفرنس کتنا زیادہ ہے. اس پر بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی. ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ، بالکل خلاصہ، حدیث بڑی لمبی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو لایا جائے گا، یوں صحیح مسلم کی روایت، یؤتی برجل من اہل الدنیا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمت پانے والا جو آدمی ہوگا نا وہ ہوگا. یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار. دنیا کے سب سے زیادہ نعمت پانے والے، نعمتوں میں کھیلنے والے، یعنی آپ سمجھ لیں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایسے آدمی کو لایا جائے گا من اہل النار، لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. کس میں سے ہوگا؟ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. اب اتنی نعمتوں میں پلا ہے لیکن ہے جہنمی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر کے باہر نکالا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا کبھی زندگی میں سکھ، آرام، چین کبھی دیکھا ہے؟ اللہ، ایک ڈبکی لگا کر کے نکالے گی جہنم سے، اور اسے اللہ پوچھے گا هل مر بک نعیم قط، هل رأیت خیرا قط. پوری دنیا کا سب سے بڑا نعمت پہ پلنے والا آدمی ہوگا، نعمت ہی نعمت، کبھی تکلیف دیکھا نہیں، اذیت دیکھا نہیں، پریشانی دیکھا ہی نہیں، نعمت ہی نعمت. لیکن ایک ڈبکی جہنم میں لگا کر کے نکالا جائے گا. اللہ پوچھے گا کبھی نعمت پہ زندگی گزارا ہے؟ تو کہے گا اللہ نعمت کیا چیز ہوتی مجھے تو معلوم بھی نہیں. دیکھا آپ نے، دنیا کی ساری نعمتیں جہنم کے ایک ڈبکی کے بدلے میں ختم. اور کہے گا اللہ میں نعمت جانتا ہی نہیں، آرام تو مجھے پتا بھی نہیں کہ آرام کس چیز کا نام ہے، عذاب ہی عذاب میں زندگی گزار رہا. اور اس کے برعکس اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا من اہل الجنہ، ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں حد درجہ فقیر، محتاج، قلاش، جس کے پاس کھانا نہیں، ایک ٹائم ہے دوسرے ٹائم نہیں، اس ٹائم کھایا تو شام کو فاقہ، شام کو کھایا تو صبح فاقہ، ایسا آدمی ہے. لیکن من اہل الجنہ، اپنے ایمان، عقیدے، عمل کی بنیاد پر جنت کا حقدار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً، اسے جنت کے اندر ایک ڈبکی لگا کر کے باہر نکالا جائے گا. سوچیے زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھا، فقیر ہے، محتاج ہے، یہاں مشکل وہاں مشکل، بیماری، گھر نہیں، مکان نہیں، دکان نہیں، تکلیفیں، اذیتیں، روڈ پر، فٹ پاتھ پر زندگی گزار، مثال کے طور پر، اور بہت ساری آزمائش ہیں. لیکن اہل جنت میں سے ہوگا، اسے جنت میں ایک ڈبکی لگا کر کے نکالا جائے گا. اور اس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا هل مر بک بؤس قط،
یہ بتاؤ کہ آج تک کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ کہے گا اللہ تکلیف کسے کو کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ سوچیے پوری زندگی تکلیف میں گزارا ہے اور موت کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہے، لیکن جنت کی ایک ڈبکی کے نتیجے میں اس کی زندگی کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور وہ بھول جائے گا، اس کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ کبھی میں تکلیف میں بھی رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب میں کتنا ڈیفرنس ہے، اور دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت میں یہ تو الگ ہے۔ ایسے ہی آپ میرے بھائیو سمجھیں کہ دنیا تو بہرحال، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دوسری حدیث، وہ تقاضا اچھی طرح سمجھنا، اسی تقاضے پر بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ایک دو بات اور کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا فآثر الباقی علی الفانی یا فآثر ما یبقى علی ما یفنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سن لیں، بہت پیاری بڑی عظیم الشان حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا۔ ہم نے عرض کیا نا کہ یہ ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے کے سوکن ہے، ایک دوسرے کے سوکن ہے یا سوتن ہے، لوگ سوتن بھی کہتے ہیں شاید۔ بہرحال جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ یعنی یہ فائنل ہے، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ دنیا کو چاہیں، دنیا میں دل لگائیں، دنیا سے محبت کریں، دنیا دار ہو جائیں اور ہماری آخرت ڈیفیکٹ نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے دنیا کی محبت کرنے والا اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے، اور آخرت سے محبت کرنے والا دنیا کو ڈسٹرب کرے گا۔ جو آخرت چاہے گا دنیا ضرور کچھ نہ کچھ اس کی جائے گی، اس کی دنیا ساری اس کو نہیں ملے گی۔ یعنی آخرت پانے کے لیے دنیا کو قربان کرنا ہی کرنا ہے، اور دنیا پانا چاہتے تو آخرت کا نقصان اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ تو اب یہ تو طے ہے، قاعدے کلیہ فائنل ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم کو کیا کرنا ہے، ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اس سے محبت کریں گے تو آخرت جائے گی، آخرت سے محبت کریں گے تو دنیا جائے گی۔ تو آپ کریں کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب پیمانہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ فآثر الباقی علی الفانی۔ اب یہ مت دیکھو کہ یہ جائے، یہ چھوڑیں وہ لے لیں، وہ چھوڑیں کہ یہ لے لیں۔ یہ فیصلہ ایسے کرو کہ باقی رہنے والی چیز کون سی ہے اور فنا ہونے والی چیز کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت سے محبت کریں گے دنیا جائے گی، دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا ویسے بھی فنا ہونے والی چیز ہے۔ اور اگر دنیا کو بچانا چاہیں گے تو آخرت باقی، دنیا سے محبت کریں گے تو آخرت چلی جائے گی، تو آخرت تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو چاہیے کہ تم یہ سوچو کہ تم آخرت کو، تم اس کو باقی رکھو، اس کو ترجیح دو گے جو باقی رہنے والی ہے، اور اس کو چھوڑ دو گے جو فنا ہونے والی ہے۔ فنا ہونے والی چیز آخرت نہیں ہے، دنیا چھوڑ دو، اور جو باقی رہنے والی ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے، آخرت کو لے لو۔ یہ ہے آخرت کے تقاضے۔ ایک اور بات، اور آخری بات، کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے اور ہم نے شروع میں عرض کیا آخرت کا موضوع ہے، ایمان کا موضوع ہے، بے پناہ دلائل، بات کریں تو گھنٹوں بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں آخری ایک بات ہے، دیکھو آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے، وہ یہ ہے آخرت پر ایمان اگر ہمارا آپ کا ہے تو یہ چیز ہم کو نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی رغبت دلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آخرت پر ایمان ہے تو نیکی کروں گا ثواب ملے گا، بدی کروں گا گناہ ملے گا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ، اس بات کو بہت شارٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی ایک دو حدیث کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اور آپ دیکھیے غور بھی کریں موضوع کیسا ہے، بات کیا ہے، سماجی موضوعات، اخلاقی موضوعات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ کس کا ذکر آیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ کیوں؟
اس لیے کہ آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اگر یہ کام کروں گا تو اجر و ثواب ملے گا، اور یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، ہماری گرفت کرے گا۔ تو آخرت پر ایمان ہمیں نیکیوں کا شوق دلاتا ہے، نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، نیکیوں کی طرف ہماری ہمت کو بڑھاتا ہے، اور گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جسے اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یعنی اب پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ کا کام ہے، اس گناہ کے کام سے رکنے کے لیے اللہ پر ایمان کا حوالہ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ اس کا اللہ پر ایمان ہو، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے بھائی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یعنی پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، اس گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نا، ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جنت کو مخاطب کر کے اور جہنم کو مخاطب کر کے، اللہ نے فرمایا تھا جنت کو مخاطب کر کے انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، اور جہنم کو مخاطب کر کے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے انتی عذابی اصیب بک من اشاء من عبادی، جنت تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جو مستحق ہوں گے میں انہیں تیرے ذریعے سے رحم کروں گا اس کے اوپر۔ اور جہنم سے کہا تھا جہنم تو میرا عذاب ہے، جو تیرے مستحق ہوں گے، عذاب کے مستحق ہوں گے اپنے میرے بندوں میں سے، میں تیرے ذریعے سے اسے عذاب دوں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہنم عذاب اور جنت رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے؟ مہمیز لگاتی ہے۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی کس کی؟ اچھے اخلاق کی، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا ہے اور مہمانوں کی عزت، مثال کے طور پر یہ تو اخلاقی معاملات ہو گئے نا، اخلاقی معاملہ ہو یا ایمانی معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ، ہر معاملے میں یہی مسئلہ ہے۔ اور وہ آیت کریمہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ پورے ایمان کا مسئلہ، پوری اطاعت کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اختلاف کے نتیجے میں اللہ کی طرف لوٹانا، رسول کی طرف لوٹانے کا مسئلہ، یہ پورا کا پورا کس پر ڈیپینڈ ہے؟ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو آدمی کانپ جائے گا کہ کیسے اپنے ایمان و عقیدے کے مسئلے کو ایسے ہی ضائع کر دے۔ اللہ کے اطاعت کے تابع ہونا چاہیے، رسول کے اطاعت کے تابع ہونا چاہیے۔ آج کتنی آزاد روی ہے، کتنی آزاد اللہ کے دین کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دعوت دینے، ان تمام مسائل میں اتنی ساری گمراہیاں، اتنے سارے انحرافات، اتنی ساری بے اعتدالیاں، اللہ المستعان۔ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کا۔ اور کیا فرمایا؟ اگر اختلاف ہو جائے تو لوٹا دو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ آخرت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں گزاریں۔ کہیں جھگڑا مسئلہ آ جائے، تنازع آ جائے تو پھر ریفرنس کس کا ہوگا؟ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علم، ہم نے کہا علم، عمل، دعوت، ہر میدان میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایمان کے معاملے میں آدمی آزاد ہے، علم کے معاملے میں آدمی آزاد ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت اللہ کے رسول کی ہے، رسول دنیا میں نہ رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دنیا میں پیدا ہونے کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ نبی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن انسانیت کا وجود باقی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کردہ گنتی، تعداد پوری نہیں ہو جائے گی، تب تک یہ سلسلہ انسانیت کے وجود کا چلتا رہے گا۔ تو ان آنے والی نسلوں کو کون اللہ کا دین پہنچائے گا؟ بتاؤ کون اللہ کا دین پہنچائے گا؟ جو انہی انبیاء کا وارث ہوگا، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے۔
عقیدے کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، اور اپنے اصولوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی راہ کا مسئلہ ہے، آپ کے نقش قدم کا مسئلہ ہے، آپ کے صحابہ کے اسوے کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں اتنی آزادی، کہاں آخرت پر ایمان، کہاں اللہ پر ایمان، کیسا ایمان، کیسا آخرت پر ایمان، کہاں آخرت پر ایمان؟ یہ ہمیں بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا تو ہی آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، تو ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو ہی اختلاف اور جھگڑا ہونے کی صورت میں اللہ کی طرف لوٹائے گا، اس کے رسول کی طرف لوٹائے گا۔ کوئی اپنی عقل کی طرف، کوئی اپنی رائے کی طرف، کوئی فنا کی رائے کی طرف، کوئی کسی فرقے کی طرف، کوئی کسی فرقے کی طرف، اتنے سارے انحرافات ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ آخری بات ہے، ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان اگر ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارے ایمان کا، آخرت پر ایمان کا نتیجہ نکلے گا۔ ورنہ یہ تو یہ ہوگا کہ ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد اس کو عمل میں ہم لانے کو تیار، ایسے نہیں۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری دعوت، سب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں ہو۔ جیسے اللہ کے نبی کے اصحاب نے زندگی گزاری ہے اسی طرح ہم زندگی گزاریں۔ آج اتنے سارے فرقے، اتنے سارے انحرافات، اتنی ساری ٹولیاں، اتنی ساری گروہ بندیاں، اور علم والوں میں گمراہوں کی تعداد ہے نا، گمراہ کرنے والے پیشوا امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ کوئی رافضیت کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی خارجیت کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی عقل پرستی کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی علماء سے دور کر رہا ہے کہ نہیں؟ جاہلوں کی بھیڑ ہے جو امت کو گائیڈ کرنے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جاہلوں کی بھیڑ ہے جو اس مشن کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے امت کا پہلا مشن علم حاصل کرنا ہے، علم کا سورس اللہ کی کتاب، علم کا سورس اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اور جیسے اللہ کے نبی کے اصحاب نے زندگی گزاری۔ آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کا سورس اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کو بنائیں، اپنے عمل کا سورس اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کو بنائیں، اپنی تعلیم اور تربیت اور دعوت کا سورس اللہ کی کتاب، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو بنائیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا عملی نمونہ، اگر عملی نمونہ کہیں ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے پہلے، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے بعد تابعین، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر تبع تابعین۔ بہرحال میرے بھائیوں، چند باتیں تھیں اور ہم نے وقت زیادہ لے لیا، اس کی معذرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت پر سچا پکا ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔